جو کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ تندرست رکھے، آمین ثم آمین۔ میری کہانیوں کو مسلسل پسند کرنے کا، لائک کرنے کا، ساتھیوں میں شیئر کرنے کا بے انتہا شکریہ، بے انتہا شکریہ۔ اسی طرح میرے ساتھ تعاون کرتے رہیے گا، اسی طرح میرے ساتھ رہیے گا، اور انشاءاللہ میں بھی اسی طرح نت نئی کہانیاں آپ کے لیے تلاش کرتا رہوں گا، آپ کو سناتا رہوں گا۔ تو پیش خدمت ہے وہ کون تھا کہ کس نمبر 11، اس کو بھی لائک کریں، اس کو بھی کمنٹس کریں، اور اس کو بھی اپنے ساتھیوں میں، دوستوں میں شیئر کریں، ہر کسی میں شیئر کریں۔ خوب پھیلائیں اس کہانی کو، اس چینل کو خوب پھیلائیں۔ یہ آپ کا اپنا چینل ہے اور اس کو پھیلانا آپ کا کام ہی ہے۔ میں انشاءاللہ اچھی توقع رکھتا ہوں آپ لوگوں سے، سبھی سے اچھی توقع رکھتا ہوں۔ میرا ساتھ دیجیے گا، اسی طرح ساتھ دیتے رہیے گا۔ تو پیش خدمت ہے وہ کون تھا کی اگلی کڑی۔ میں پوری طرح اٹھ گئی تھی، لیکن آنکھیں نہ کھولی تھیں، بس ذرا کھولتی، ان کو دیکھتی، پھر بس دیکھتی۔ باہر سے کسی بلب کی یا ٹیوب لائٹ کی روشنی تھی، ہلکی سی روشنی اندر آ رہی تھی۔ اندر کی لائٹ تو بند کی تھی، ہلکی سی روشنی، اس میں ہر چیز مجھے دکھائی دیتی تھی، دکھائی دے رہی تھی۔ مہک ٹھنڈی ہو گئی تھی اور گلشن بھی ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ بلا اٹھ کے بیٹھ گیا تھا، اپنی ٹانگیں بیڈ سے نیچے لٹکائے بیٹھ گیا تھا۔ گلشن اٹھی، اس نے بلے کے بالوں کو چوما، ماتھے کو چومو، دونوں گالوں کو چوما، ہونٹوں کو چوما، اور پھر اس کے ہاتھ پکڑ کے دونوں ہاتھوں کو چوما تھا۔ پہلے ایک ہاتھ کو، پھر دونوں ہاتھوں کو، پھر دونوں ہاتھوں کو اکٹھا کر کے چوما تھا۔ پھر نیچے بیٹھ گئی تھی، بلے کے پاؤں چوم لیے تھے، اوپر سے بھی، نیچے تلوے بھی۔ یہ سارا منظر مجھے انتہائی اچھا لگ رہا تھا، انتہائی اچھا لگ رہا تھا کہ شکر ہے ان کے دلوں میں بلے کی چاہت ہے، بلے کی محبت ہے۔ بلے کو محبت دینا، اس کو چاہ دینا، یہ ہم سب کا تو بڑا ضروری تھا ہمارے لیے۔ اور جو ناسا کرتی تو اس کو میں فارغ کر دیتی، بس فارغ کر دیتی۔ اس کے بعد پاؤں کے چومنے کے بعد اٹھی، پھر بلے کے گردن پکڑ کے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ وہ بیٹھا ہوا تھا۔ یہ عمل کرنے کے بعد اس نے اپنی چادر سیدھی کی، کالی چادر تھی، وہ سیدھی کی، پوری طرح اپنے آپ کو ڈھانپا اور دروازہ کھول کر پہلے بار دیکھا تھا، پھر کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ اسی انداز سے مہک بھی اٹھی تھی۔ اس نے بھی بلے کے بال چومے تھے، پہلے بالوں کو چوما تھا، پھر ماتھے کو چوما تھا، پھر گالوں کو چوما تھا، ہونٹوں کو چوما تھا، ہاتھوں کو چوما تھا، پہلے ایک ہاتھ کو، پھر دوسرے ہاتھ کو، پھر دونوں ہاتھوں کو۔ اسی طرح جس طرح اس نے گلشن نے کیا تھا، بالکل اسی طرح کیا تھا۔ اس نے پاؤں بھی چوم لیتی تھی اور کافی دیر تک پاؤں کو چومتی رہی تھی۔ میں نے دیکھا تھا اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، ابھی تک روتی تھی۔ دکھ ہوتا تھا کہ پیار بھی اس کو مل گیا تھا، پیار بھی اس کو مل گیا تھا، نیک ہونے والا دولہا بھی مل گیا تھا، لیکن آنسو نہیں رک رہے تھے اس کے۔ شاید وہ اپنے زخموں کو بھول نہ سکی تھی، یا اس کو زخم ابھی تک منمل نہیں، نہ وہ اس کے خشک ہوئے تھے۔ رو رہی تھی، اٹھی تھی، جس طرح گلشن نے اپنے سینے سے لگایا تھا اسی طرح اس کا ساتھ پکڑ کے اپنے سینے سے لگایا۔ پھر وہ بھی اپنا چادر اوڑھے
कमरे से निकल गई थी। बिल्ला भी उठा था, मैंने आंखें बंद कर ली थी। बिल्ला उठा था, वो मेरे 4 रुपये के पीस करीब आया था। मेरे 4 रुपये के नीचे बैठ गया था। प्यार से उसने मेरे पेट पे हाथ फेरा था, मेरे पेट को चूमा था। उफ, मेरे पेट को चूमा था। फिर आपने कान मेरे पेट के ऊपर लगा दिए थे। पागल था ये, पागल था, बदमाश कहीं का। अभी जो तलाश कर रहा था उसको नहीं मिलना था। अभी तो उसको वजूद भी नहीं बना था। जी चाहता तो कानों से पकड़ लूँ, लेकिन हंसी भी मुझे आ रही थी, हंसी भी आ रही थी। इतना बड़ा नहीं थी यार, वो इतना बड़ा ना था। वो खुशी थी उसके दिल में, खुशी थी, मेरे माँ बनने की खुशी थी। काफ़ी देर तक मेरे पेट को चूमता रहा था। फिर उसने मेरे होंठों को चूम लिया, मेरे गालों को चूम लिया, मेरे माथे को चूम लिया और मेरे बालों को भी। फिर मेरे ऊपर 4 रुपये के ऊपर बैठ गया था। मैंने आंखें बंद रखी थी, देख रही थी कि क्या कुछ करता है। जिस तरह उन दोनों ने इसके हाथों को चूमा था ना, इसने भी उसी तरह मेरे दोनों हाथों को पकड़ा। पहले एक को चूमा, फिर दूसरे को चूमा, फिर दोनों को एक साथ चूमा था। मेरे हाथों को अपने हाथों में लेकर चूमा था। मेरे चेहरे पर हाथ फेरने लगा था, प्यार से हाथ फेरने लगा था। कितना सुकून मिला था मुझे, कितना सुकून मुझे मिला था, ये तो मैं बता ही नहीं सकती, बता ही नहीं सकती थी। उठा था, कमरे से बाहर निकल गया था, कमरे से बाहर निकल गया था। जहाँ मेरे पेट पर उसने हाथ फेरे थे, उस जगह मैंने अपने हाथ फेर कर अपने हाथों को चूम लिया था। अपने हाथों को उसके बस जहाँ जहाँ वो हाथ उसने लगाए थे, मैंने वो अपने हाथ वहाँ फेर के चूमते गई, चेहरे को भी, बालों को भी। फिर मैं भी उठ गई थी, मैं भी उठ गई थी। किरण को भी उठा दिया था, किरण भाभी को उठा दिया था। पता नहीं, वो मैंने देखा था जब से उसको पता चला था कि हर किसी को उसके राज का पता चल गया हुआ है, हर किसी को उसके राज का पता चल गया हुआ है, उसके आंसुओं को खुशक होते हुए मैंने नहीं देखा था। हज़ारों मैंने तसल्लियाँ दी थी, हज़ारों तसल्लियाँ दी थी, लेकिन वो चुप नहीं होती थी। आज उसको मैंने कह दिया था, मैं कहा भाभी एक चीज़ ध्यान में रख लो, जो तुम्हारे अंदर के एक बोझ है ना, वाकई बोझ है। जैसे मैं अपने भाइयों की नज़रों से गिरी हुई हूँ, तुम भी गिरी हुई हो। मेरे ऊपर भी बोझ है, तुम्हारे ऊपर ज़्यादा है, क्योंकि उनकी नज़रों में ये है कि ये वो तो बच्चा था, ये तो बच्ची ना थी, 40 साल की थी। ज़रा भी नहीं इसने सोचा था, ज़रा भी इसने सोचा नहीं था, उसके पीछे पड़ गई थी, उससे एंजॉय करती रही थी। मेरी बातें सुनकर बब्बी और रोने लगी थी, और रोने लगी थी। फिर मेरा सर पकड़ के अपने सीने से लगाते हुए कहने लगी, नाज नाज, मैं हवस परस्त थी, प्यार की भूखी थी, चाहत की भूखी थी। बस यही चाहता था, दिल यही चाहता था, कोई ऐसा इंसान हो, कोई ऐसा इंसान हो जो मुझे अपने अंदर डुबोए रखा, जो मुझे अपने अंदर डुबोए रखा था। पता नहीं मेरे जिस्म की ये प्यास कब बुझनी थी, मुझे नहीं लगता था ये बुझे। तुम्हारे भाई ने ज़रा भी कोशिश ना की थी मेरे जिस्म को देखने की, मेरे जिस्म में खोने की ज़रा भी कोशिश नहीं की थी। वो तो अपने बस
آتا تھا 1 سیکنڈ کے لیے 2 سیکنڈ کے لیے یا منٹ کے لیے اپنا کام نکالتا تھا، پھر میں کون اور وہ کون، ایسے ہوتا تھا۔ میں پیاسی تھی، تم سے بھی پیاس بجھاتی تھی، تم جانتی تھی میری حالت کو، جانتی تھی جو میری آنکھوں میں وہ ایک مستی تھی، جو ایک تڑپ تھی، تم جانتی تھی اس کو، تم بھی کوشش کرتی رہی تھی۔ میں نے تمہیں بھی غلط وہ رستے میں ڈال دیا تھا۔ کاش میں اس وقت تحمل سے کام لیتی، کاش اس وقت میں سنبھل جاتی، کاش یہ جان جاتی کہ میں اور بلے میں تو زمین آسمان کا فرق ہے، بلے اور مجھ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کچھ نہیں دیکھا تھا، بس لذت ملی اور پھر اس کی لذتوں میں ڈوبتی چلی گئی، بھول گئی تھی اپنا سب کچھ۔ یہی میں نے بس سوچ لیا تھا کہ بس اسی سے میں نے انجوائے کرنا ہے۔ میں تو انجوائے کے چکروں میں پڑی ہوئی تھی، کیا کرتی، ہوس پرستی۔ کہتے ہیں کہ عورت کو اتنا جذباتی نہیں ہونا چاہیے تھا، ہوس پرست نہیں بن جانا چاہیے تھا، تحمل سے رہنا چاہیے تھا، جیسے باقی بھی عورتیں ہیں نا۔ پورا گاؤں ہے، سارا دن عورتیں کام کرتی رہتی ہیں، مردوں کا ساتھ دیتی رہتی ہیں، ہر وقت وہ یہ تو کام نہیں کرتی، وہ بھی تو عورتیں ہیں۔ اور میں غلط تھی، تمہارے بھائیوں کا شک صحیح تھا، ان کے لفظ صحیح ہیں کہ مجھے شرم آنی چاہیے تھی، نہیں کی تھی میں نے شرم، کچھ بھی نہیں دیکھا تھا۔ مجھے یہ پتا تھا کہ مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، غلط سوچ تھی میری، سبھی دیکھ رہے تھے، سبھی جانتے تھے۔ وہ رو رہی تھی، میں کہا بھابھی جو کچھ ہونا تھا ہو گیا، اب تو تم اس کی دلہن بھی، اس کے بچے کی ماں بننے پہ چھوڑے اس باتوں کو، میں سنبھال لوں گی سبھی کچھ، تمہیں ان کے سامنے کلیئر کر دوں گی، سبھی کچھ کلیئر کر دوں گی، میں اپنے آپ کو بھی کلیئر کروں گی، تمہیں بھی کلیئر کروں گی، کیونکہ میں نے اپنے بھائیوں کو دیکھ لیا، خاص کر علی نے، مجھے لگتا ہے کچھ نہ کچھ مجھے پوچھنا ہے، اس کی آنکھوں میں جو میں نے کل لفظ بولے تھے نا، اس نے اس کا بدلہ مجھ سے لینا ہے، اور میں نے بہت کچھ سوچ لیا ہوا ہے، میں نے اس کا مقابلہ کرنا سوچ لیا ہوا ہے، کیونکہ مجھے میرے باپیوں کا ساتھ میرے ساتھ ہے، بلے کا ساتھ میرے ساتھ ہے، مجھے کسی بھائی سے خوف نہیں ہے۔ پہلے ڈرا کرتی تھی، اب نہیں ڈرتی، میں ذرا بھی نہیں ڈرتی، دیکھ لوں گی جو کچھ ہوگا، تم بھی بس تسلی رکھو، اطمینان رکھو۔ اس کو تسلیاں دے کے میں بھی کمرے سے باہر نکل رہی تھی۔ گلشن مجھے نظر نہیں آئی تھی، ہاں البتہ مہک نا، وہ اپنا نہانے کے بعد کسی کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، شاید پتہ بھی ہو، یہ تو میں اب یہ سوچ میں پڑ گئی تھی کہ شاید ہر کوئی جاگ رہا ہو، لیکن ہم سوچ رہے تھے کہ کسی کو پتہ نہیں ہے، کاش نہ ہی پتہ چلے کسی کو، کاش پتہ نہ ہی چلے۔ وہ واش روم سے نکلی تھی، وہ بھی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، بچوں کے پاس، گلشن بھی بچوں کے پاس چلی گئی تھی، سو گئی تھی۔ بلا ایک نکڑ پہ کھڑا، پتہ نہیں سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا، کیا سوچ رہا تھا، سگریٹ سلگایا ہوا تھا، صبح وہ سگریٹ بڑے پیتا تھا، لیکن یہ کام وہ جو اس نے یونس بھائی نے کیا تھا یا چھوٹے نے کیا تھا، یہ کام نہیں کرتا تھا، وہ میرے پاس سگریٹ پی کر آتا تھا، میرے سامنے سگریٹ نہیں پیتا تھا، پی کر آتا تھا، قریب جب بھی آتا تھا سگریٹ پی کے آتا تھا۔ وہ درندہ نہ تھا، پیار کرنے والا تھا، چاہت دینے والا تھا، محبت دینے والا انسان تھا وہ۔ بھائی کا
علی بھائی کا یہ میرے اوپر بہت بڑا احسان تھا، بہت بڑا احسان تھا. میں اس احسان کو شاید پوری زندگی نہ بھول سکوں. اور بھائی بھی، اگر اس نے میرے ساتھ وہ ظلم بھی کیا، لیکن احسان کو میں اپنے ذہن میں رکھوں گی، اپنے ذہن میں رکھوں گی. علی بھائی کمرے سے باہر نکلا تھا، میں بھی کمرے سے نکلنے لگی تھی، لیکن نکلتے رو گئی تھی. علی کو باہر نکلا تھا. علی کو وہ بلے کو دیکھ کے وہ اس کی طرف گیا تھا. پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہوئی تھیں، کیا کیا باتیں ہوئی تھیں. بلے نے اس کے ہاتھوں میں پیسے نکال کر دیے تھے، پیسے نکال کر دیے تھے کہ وہ جائے. اور پھر پتہ نہیں کیا ہوا تھا، وہ دونوں چل پڑے تھے، باہر نکل گئے تھے دونوں. میں نے سمجھا کہ آج بلے نے گھر نہیں آنا آج. یہ واقعی وہ شہر گئے ہوں گے، یقینی طور پہ شہر کے گئے ہوں گے. ایسا ہی تھا. گھنٹہ گزر گیا تھا، 2 گھنٹے گزر گئے تھے، وہ بھی کوئی نہیں آیا تھا. مہمان اٹھنا شروع ہو گئے تھے، رشتہ دار اٹھنا شروع ہو گئے تھے، بھابیاں بھی اٹھنا شروع ہو گئی تھیں. اور صفے ماتم کو میں نے بس بچھا دیا تھا، کیونکہ مجھے پتا تھا کوئی نہ کوئی صبح سویرے نماز کے بعد آتا ہے دعا کرنے کے لیے، دعائیں مغفرت کرنے کے لیے، ان کی بخشش، مرنے والوں کی بخشش کی دعائیں کرنے کے لیے آتے تھے. لوگ آتے تھے. میں نے ساری سیٹنگ کر دی تھی. نہ گلشن کو میں نے اٹھایا تھا، نہ اس کو مہک کو اٹھایا تھا، کیونکہ جاری زخموں سے چور تھی. ان کے اندر غیر زخم تھے، سوچوں کا زخم نہ تھے، جسمانی زخم تھے جو بھائیوں نے بغیرتی دکھائی تھی ان کے ساتھ. اگر تم نہیں سنبھال سکتے تھے، تمہارے اندر نہیں طاقت ہے، تو یہ کام تو نہ کرتے، یہ بغیرتوں والا کام تو نہ کرتے. ان کو تو انسان سمجھتے نا، انسان سمجھتے ان کو. بیویاں نہ صحیح، کم از کم عورتیں تو سمجھتے. بغیر تو مجھے وہ مار بھی گئے تھے، لیکن میرے اندر سے وہ ان کے جو کارنامے تھے میرے بھول نہیں لیتے. وقت گزرتا جا رہا تھا. میں نے ناشتہ کسی کا تیار نہیں کیا تھا. مجھے پتا تھا کہ بلا گیا ہے، کچھ نہ کچھ تو ضرور لائے گا. ایسا ہی ہوا تھا، لے کے آیا تھا. بڑا کیا کہوں. اس نے تو سبھی مہمانوں کے، سبھی بیویوں کے، اب تو میں سبھی کو بیویاں کہتے ہوں، چاروں کو بیویاں کہتے ہیں، سبھی بیویوں کو سمیت میرے دل جیتے ہوئے تھے. وہ تھا ہی ایسا محبت دینے والا بھی، بس محبت دیتا جا رہا تھا. یہ آگے سے ہم لوگ اس کی محبتوں کو دیکھ کر اس کو محبت دیتے تھے. اس کی شکل ہی ایسی تھی، چہرہ ہی ایسا تھا. ہم بوڑھیاں ہوتے جب میں وہ سے کافی بڑی لگنی شروع ہو گئی تھی. ظاہر اسے شادی کی ہے، مجھے کم از کم 2 سال تو ہو گئے تھے، 2 سال ہو گئے تھے. لیکن وہ اس کی عمر اسی جگہ رکی ہوئی تھی. شاید اس نے خدا سے دعا کی تھی کہ میں اسی طرح بس رہوں. کنجر صاحب، میں آتا تو میں کرتا ہوں اس کو کان کھینچتی ہوں. یہ لفظ جو بولتی تھی میں انتہائی چاہت میں ڈوب کے بولتی تھی. وہ آ گیا تھا، گاڑی لے کے گئے تھے. گاڑی بھری ہوئی تھی فروٹ سے. فروٹ کی بوریاں تھیں، چنے کی بوریاں تھیں، میٹھے وہ کہتے تھے، ہم تو میٹھے مہانے کہتے ہیں، وہ اس کی بوریاں تھیں.
بے انتہا کچھ لایا تھا، تقریباً 100 کے قریب وہ ڈبل روٹی لایا تھا۔ آج اس نے سبھی کو ڈبل روٹی کا ناشتہ کروانا تھا، یہ اس نے ناشتہ کروانا تھا۔ اور پھر گاڑی زیادہ اس نے گھر کے اندر ہی لا کھڑی کی تھی، سامان اتارتے جا رہے تھے، مہمان بھی ساتھ مل گئے تھے، کزن جو تھے اس کا ساتھ دے رہے تھے سامان اتارنے میں۔ پھر کیا تھا، ناشتہ ساتھ ساتھ کرنے لگے تھے، لیکن صاحب پہلے ان کو فروٹ کاٹنے لگے تھے، چنے لفافوں میں شوپروں میں بھرنے لگے تھے، اپنے کام شروع کیے تھے سب نے۔ میں اپنے پاس میں نے کام کیا کرنا تھا، سب دیکھنا تھا ادھر ادھر کا منظر۔ بھائی اٹھ کے تھے، علی بھائی کی نظر میرے اوپر پڑ گئی تھی، میرے اوپر نظر پڑنا تھی، وہ اس کی رنگت بدلنے شروع ہو گئی، آنکھوں کی رنگت بدلنے شروع ہو گئی تھی۔ حالانکہ بھائیوں نے اس کو روکا تھا کہ بہن ہے ہماری، کچھ نہ کہو اس کو۔ وہ بھائی میرے سبھی تینوں بھائی وہ میرے قریب آ گئے تھے، علی غصے میں آ گیا تھا۔ بس میں نے کہا جو ہوگا دیکھا جائے گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ بغیرت ذلیل بھائی نے میری گردن کو پکڑ یہ لفظ بولے تھے، ذرا شرم نہیں تھی تمہیں، ذرا شرم نہیں آئی تھی؟ بھائیوں کے بارے میں ایسا کچھ کہہ دیا تھا، ان کو درندے کہہ دیا تھا، سارے مہمانوں کو سامنے تم نے ہماری ناک کٹوائی ہے، تم نے ناک کٹوائی ہے ہماری۔ کیا تھا ان میں، کیا دیکھا تم نے ان میں؟ بولتا جا رہا، غصے سے بولتا جا رہا، میری گردن دبائی تھی۔ میں نے آرام سے، بہت آرام سے اس کے ہاتھوں کو نرم کیا تھا گردن سے۔ دکھاتی ہوں کیوں میں نے یہ لفظ بولے تھے، دکھاتی ہوں، سبھی کو ہی دکھاتی ہوں۔ تو سمجھو تم چاروں بھائی میرے سامنے آ جاؤ، بس میں ان کو گلشن کے کمرے میں لے گئی تھی، آ جاؤ، دروازہ بند کر لیا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اور تیسرا بندہ آئے، چاہے کزن تھا، چاہے کوئی رشتہ دار تھا، چاہے عورت تھی، ان چاروں کو رکھا تھا سامنے۔ انہوں نے مجھے بس جیسے، کیونکہ ان کے دلوں میں تھے ایک موت کا خوف تھا، میں جانتی تھی، ان کو نارمل کرنا بھی جانتی تھی میں۔ بھابھی گلشن ان کو دیکھ کر اٹھ گئی تھی، چادر اوڑھے بیٹھ گئی تھی۔ میں نے بھابھی کو اس کا ماتھا چوما تھا، اس کے اوپر سے چادر ہٹا دی تھی، اس کو کچھ نہیں پتا تھا کیا کرنے والے۔ بھیا ادھر آ دیکھو، اب یہ دیکھو، اب میں نے ساتھ ہی بھابھی کی پیچھے سے قمیض پھاڑ دی تھی، پورے سگریٹ دیکھو، پورے سگریٹ سے جسم جلا ہوا ہے اس کا، وحشی تھا وہ انسان۔ یہ لفظ دے کے، یہ اس کا جسم دے کے بھائی کانپ گئے تھے، دکھاتی ہوں، اس کو آگے بھی دکھاؤں، اس کا پیٹ بھی دکھاؤں، اس کی چھاتی بھی دکھاؤں؟ میں بولتی جانے لگی، پورا جسم ایسا ہی ہے اس کا، پوری رات ان کے جسم کو وہ سگریٹ سے سلگاتا تھا، داغتا تھا، پتہ نہیں کس چیز کا بدلہ لیتا تھا۔ یہ کب سے ایسا کر رہا تھا؟ یہ تو میں تو کہوں، میں سلام کرتی ہوں گلشن بھابھی کو، سلام کرتی ہوں کہ برداشت کرتی جائے۔ اس نے ہمارے خاندان کو رسوا نہیں کیا تھا، بدنام نہیں کیا تھا، ظلم برداشت کرتی رہی تھی تمہارے بھائی کی، ہمارے بھائی کی، جس کو بھائی کہنا میں مجھے شرم آتی ہے۔ اور پھر یہ دیکھو، میں نے وہ قلعہ اٹھا رکھے، آج میں نے شرم نہیں کرنی تھی، کیونکہ آج اس نے اگر میرے ساتھ بھائیوں نے یہ کی تھا، میں نے بھی ایسے کرنا تھا۔ یہ دیکھو، انہوں نے سوچا تھا، بھائیوں نے سوچا تھا کہ یہ اسے ہمارے سار پھاڑیں گے، نہیں،
انہوں نے ننگا کر دیا تھا اور ان کی شرم گاہوں کو چاہے آگے تھے چاہے پیچھے تھا بے دردی سے کرتے رہے تھے. جسم کو ان کے جسم کو پھاڑ دیا تھا بغیر تو نہ کنجروں نے. میرے غصے کی انتہا بس پھیلتی جا رہی تھی. بھائی بھی بس پاگل ہو گئے تھے. وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑنے لگے تھے. میں نے کہا نہیں ابھی نہیں علی بھائی ابھی نہیں. تم بھائیوں کو بڑی سائڈ لے رہے تھے نا. آج میں دکھاتے کہ وہ درندے کیوں تھے. میں نے درندے کیوں کہا تھا ان کو دکھاتی ہوں. آج وہ میرے ساتھ گلشن کے کمرے میں وہ اس کے مہ کے کمرے میں لے گئی تھی. وہ اس کی بھی پیچھے سے میں نے کمیر پھاڑ دی تھی. دکھایا تھا پورا جسم دانتوں سے اس کا کٹا ہوا تھا. یہ دیکھو کنجر تھا بہن کنجر تھا وہ. بتا جسم کا کوئی اس کا حصہ بتاؤ صحیح سلامت ہو. پورا جسم پتہ نہیں کتنے زخم ہے اس کے اوپر کتنے زخم ہیں. اور پھر دیکھو یہ اس کو پھر میں نے دوسرا قلعہ بھی اس کو دکھا دیا تھا. دیکھو اس کے ساتھ بھی اس نے کیا تھا بھائی نے. جو یہ دونوں بھائی بغیرت یہ صلاح مشورے سے چلتے تھے اپنی ناک کو بچانے کے لیے, اپنا وقار بنانے کے لیے, عورتوں کے سامنے اپنا وقار بنانے کے لیے. یہ ایسے کرتے تھے کہ عورتوں کو تو پاؤں کی جوتی سمجھتے تھے نا. بنایا ہوا تھا جوتی پاؤں کی. بھائیو یہ دیکھ لو کنجر سے وہ بھائی علی بھائی جو میرے اوپر بڑا تپا ہوا تھا وہ میرے گرموں میں گر گیا تھا. باقی بھائی بھی ایسے تھے نہیں. ابھی نہیں مجھے تسلی ہوئی علی بھائی. میں نے اس کو نیچے سے پکڑ کے اٹھا دیا. ابھی مجھے تسلی نہیں ہوئی. ابھی تجھے میں نے کرن بھابھی دکھانی ہے. اس کو بھی جسم دکھانا ہے. اس کا بھی جسم دکھانا ہے. کرن دیکھ رہی تھی سبھی کچھ. ادھر بھابھی ادھر غصے سے میں نے بولی میں نے آج سبھی کچھ دکھانا تم لوگوں کو. سبھی کو ہی دکھانا ہے کہ تمہارے یہ بھائی کتنے ظالم تھے. ان کے اندر نا چدراہٹ تھی. گاؤں میں چودھری بننا چاہتے تھے. بیویوں کو ظلم بیویوں پر ظلم کر کے یہ چودھری بننا چاہتے تھے. درندے تھے درندے. دکھاؤں گلشن کا جسم دکھاؤں اس کا کرن کا. دیکھو کرن کو بھی دیکھو. نہیں بس بہت ہو گیا. علی بھائی نے سب سے پہلے جو نفرت کرتے تھے اس سے پہلے سب سے کرن کو اپنے گلے سے لگایا تھا. پیار سے اس کا ماتھا چوما تھا. بھابھی مجھے معاف کرنا. ہم غلط سمجھ رہے تھے. ہماری سوچوں کے اندر فطور آ گیا تھا. ہم کچھ سوچ رہے تھے. واقعی ہم سوچ رہے تھے کہ تم تو سمجھدار عورت تھی. تم نے پاؤں ماں کی طرح اس کو پالا تھا ناز کو. ہم نے بڑے کو سوچ لیا تھا اور پھر اس کے بندے کے ساتھ گندی ہو گئی تھی. لیکن نہیں, ہماری سوچیں غلط تھیں. یہ تمہارے فیصلے نہ تھے, یہ ناز کے فیصلے تھے. اور ناز کے فیصلوں کے سامنے یہ تو ناز تو ہماری. اس کو آج میں مان گیا ہوں اس کو. ہماری بہن ایسی نہیں ہے. اس کے اندر بڑا انسانی عورتوں کے لیے بڑی چاہت ہے. اس کے لیے باتوں کا موضوع تو بڑا گرم تھا. بھائی بھی میرے قریب تھے. بلا بھی آ گیا تھا. بلا بھی دیکھ رہا تھا. سبھی کچھ انہیں سن میں لیا تھا. بھابھیوں کو جو میں نے کپڑے پھاڑے تھے وہ بھی اس نے دیکھ لیے تھے. لیکن چادر کر دی تھی اوپر. میں نے کرن کو میں جان بوجھ کے دکھانا چاہتی تھی لیکن روک دیا تھا انہوں نے کو یقین ہو گیا تھا کہ میں جو کچھ کہوں گی صحیح کہوں گی. چپ ہو گئے تھے. بلا سب کچھ دیکھ رہا تھا. سبھی کچھ دیکھ رہا تھا.
तैश में नहीं आया था, किसी किस्म का तैश में नहीं आया था। आज वो मेरे चारों भाई मेरी ही नज़रों से गिर गए थे। वो अपने आप को मेरी नज़रों से गिरा हुआ समझ रहे थे। मैंने एक लफ्ज़ बोल दिया था, भाइयों को कह दिया था, साफ कह दिया था, भाई मैंने फ़ैसला कर लिया है। जिस तरह किरण का फ़ैसला किया है, इसी तरह मैंने इन भाभीयों का फ़ैसला कर लिया है। भाभी गुलशन कब किया है, भाभी का मैं को फ़ैसला कर लिया है। जो मुकाम मैंने भाभी किरण को दिया, यही मुकाम इनको मैंने देना है। अब ये मेरे कान बातें कान खोल के सुन लो, ये कान खोल के सुन लो। जितने जहाँ पूरी ज़िंदगी में इनको मिले हैं, ये बिल्ला इनको सोएगा, बिल्ला इनकी हिफाजत करेगा। ये मेरी बातें सुन के वो समझ गए थे मैंने जो कुछ कहना था। मैंने साफ लफ्ज़ों में, मैंने दबे लफ्ज़ों में थोड़ी कहा था, साफ लफ्ज़ों में कह दिया था कि भाई ये बहुत जल्द इद्दत पूरी होने के बाद ये बिल्ले की दुल्हनें बनेंगी, ये दुल्हनें बनेंगी। अब तुम्हारी दुल्हनें मैं नहीं बनाना चाहती, किसी को नहीं बनाना चाहती, क्योंकि मुझे तुम्हारे ऊपर किसी भाई के ऊपर एतमाद नहीं है, किसी को भाई के ऊपर एतमाद नहीं है, बिल्ले के ऊपर है, बिल्ले के ऊपर है। तुमने मुझे भी गलत नज़रों से देखा था ना। हाँ, तुमने कई दफ़ा लफ्ज़ बोले थे मुझे, तुमने बुराए रास्त लफ्ज़ नहीं बोले थे, लेकिन मेरे तक ये लफ्ज़ पहुंच गए थे। शायद तुम्हारे सारे भाइयों में ये थे। हाँ, मैं गंदी थी, भटक गई थी, मैं भी भटक गई थी, पड़ गई थी। शादी से पहले मैं इन चक्रों में ये लफ्ज़ बोलने थे। जल्दी से बिल्ला आया, मेरे होंठ पर हाथ रख दिया था। कुछ नहीं बोलोगी, कुछ भी नहीं बोलोगी, जितना बोलना था बोल लिया है, जितना बोलना था बोल लिया है। तुम क्या थी, कैसी थी, अच्छी थी या बुरी थी? तुम्हें मैंने कबूल किया था, ये आर्जी तौर पे कबूल किया था, लेकिन तुमने हमेशा साथ देने का वादा किया था, तुमने हमेशा साथ देने का वादा किया था कि मुझे कभी भी ना छोड़ना। मैं गंदी हूँ, बुरी हूँ, मेरे पास ही रहना, ये मेरी इज्जत का मामला है। मुझे तुमने वादा दिया था, मैं मान गया था। उसके बाद इसका हामिद किरण का हामिद मरा था ना, तो उसकी सारी स्टोरी तुमने मेरे सामने कर दी थी, सभी स्टोरी मेरे सामने सुना दी थी, कैसी उसकी ज़िंदगी गुजरी थी ये भी बता दिया था। मैंने कहा था तुम क्या चाहती हो, तुमने कहा था मैं ये, चाहे मुझे इसने मेरी माँ बन के परवरिश की है, चाहे इसने मेरी माँ बन के परवरिश की है, मैं इसको अपनी ज़िंदगी में लाना चाहती, तुम्हारी ज़िंदगी में लाना चाहती हूँ। मैंने इनकार नहीं किया था, नाज मैंने इनकार नहीं किया था, हाँ की थी। मुझे इस घर की खुशियाँ चाहिए थी, इस पूरे घर की खुशियाँ चाहिए थी। अब ये मामला फैला है गुलशन का, महक का, तुमने खास यादगार कर दिया, बता दिया है। अब ये मेरी मानत है, और वैसा ही होगा जैसा तुमने इनके बारे में सोचा है। उस वक्त तक मैं इनको छूऊंगा ना, इनको हाथ नहीं लगाऊंगा जब तक ये अपनी इज्जत में रहेंगी। ये तो उसने ड्रामे में की थी ना, मुझे पता था ये ड्रामे बात तो है, बातों में ड्रामे भी करता था वो। अली और भाई मुसलसल बिल्ले को देख रहे थे। अली करीब हुआ था बिल्ले को बालों को पकड़ लिया था प्यार से। क्या हो यार तुम, हो क्या तुम, क्या तुम हो?
کتنے ہمارے زخموں کو دھوو گے؟ پورے گھر کو تم نے اپنے پیٹ میں لیا ہوا، اپنے پیار میں لیا ہوا ہے، ہر کسی کو دیوانہ بنائے ہوئے ہو۔ کیا ہے تم؟ بتاؤ کیا ہے؟ یہ کتنی قربانیاں دو گے ہمارے خاندان کے لیے؟ یہ قربانی ہے۔ کرن کو بنانا، اب گلشن بھابی کو بنانا، اور بھابی ماہ کو بنانا، یہ قربانیاں تم؟ نہیں بھائی، قربانیاں نہیں، علی بھائی قربانیاں نہیں ہیں۔ بتایا نا، اس گھر کی، اس خاندان کی میں نے عزت کو لے کے چلنا ہے، اور عزت کو میں نیلام نہیں ہونے دوں گا، کسی طور پہ بھی نیلام نہیں ہونے دوں گا۔ یہ باتیں اتنی ہم اونچی شروع کر دی تھی انہوں نے کہ بھابیاں بھی آ گئی تھیں، رشتہ دار بھی اکٹھے ہونے شروع ہو گئے تھے۔ میں کہہ رہا تھا اس وقت، میں بول پڑی تھی، بلے کو روک دیا تو میں بول پڑی تھی، علی بھائی تم غلط سمجھتے تھے، ہر چیز کو تم لوگوں نے غلط لیا تھا، میں نے جو فیصلے کرنے تھے کر لیے ہیں۔ کرن بھابی ادھر آؤ، اس کا ہاتھ میں نے علی کے ہاتھ میں اس کا بلے کے ہاتھ میں دیا تھا، کہتے تم اس کی بیوی ہو، اب تم اس کا ہاتھ گلشن کے ہاتھ میں دو۔ کرن نے ایسے کیا تھا، میں نے بھی ایسے کیا تھا، میں نے بلے کا ہاتھ پکڑ لیا ادھر، اس نے گلشن کا ہاتھ پکڑ لیا تھا، اور ان دونوں کا ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھ میں دے دیا تھا۔ گلشن بھابی بس کچھ دنوں کا انتظار کرو، یہ تمہارے زخموں کو دھوئے گا، تمہیں اپنائے گا، یہ تمہارا دلہا بنے گا۔ پھر مہک کے ساتھ بھی ایسا، میں سب کو سنانا چاہتی تھی، بھابیوں کو بھی سنانا چاہتی تھی جو چھوٹے بھائیوں کی تھی، اور رشتہ داروں کو سنانا چاہتی تھی، سنا دیا تھا، مہک کا بھی سنا دیا تھا، گلشن کا بھی سنا دیا تھا، جس طرح گلشن کے ہاتھ پکڑائے تھے مہک کے پکڑا دیے تھے۔ کیوں بھابیوں تم خوش ہو؟ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، آنکھیں جھکائی کھڑی تھیں۔ گلشن نے ہمت کی تھی، میں کہتا کہ ڈرامے باتیں تو چلتی جا رہی تھی ساتھ ساتھ۔ گلشن نے کہا تھا، ناز اگر تمہارا حامل ایک چھوٹا سا ایک لڑکا، وہ ہمارے خاندان کی عزت کو لے کے چلنا چاہتا ہے، کچھ بھی نہیں دیکھ رہا، اس کو پتہ ہے کہ ہم میں کوئی بھی کنواری اس کی بیوی نہیں بنی، کوئی بھی کنواری بیوی نہیں اس کی بنے گی، لیکن کچھ بھی نہیں دیکھتا وہ، تو نہیں انکار کروں گی، کبھی بھی میں انکار نہیں کروں گی۔ اور مہک بولی گئی، کہتے نہیں گلشن، میں بھی انکار نہیں کروں گی، جانے والے چلے گئے ہیں دنیا سے، جانے والے دنیا میں سے چلے گئے ہیں، اور باقی بچے ہیں جو، ان کی دعا کرو، ان کی ہمیشہ سلامت کے لیے دعا کرو، یہ خاندان کی خوشیوں کے لیے دعا کرو، سب مل کے دعا کرو کہ خدا تعالیٰ اب کسی کو نہ اٹھائے، سبھی کو سلامت رکھے، سبھی کو ایک ساتھ رکھے۔ یہ ایسی باتیں تھے جو بس ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے تمہار میں نے دو دیے تھے، علی بھائی کے، جو بھائیوں کے، جو بھابیوں کے، جو دلوں میں میرے بارے میں خدشات میں نے بتا دیے تھے، ان کو بتا دیے تھے، میں گندی عورت تھی، ان کو ساری بھابیوں کو پتہ ہے میرے کتنے چال چلن تھے، لیکن بلے نے قبول کر لیا تھا۔ جب بلے نے قبول کر لیا تھا پھر میں سب کچھ بھول گئی تھی۔ سن لو سب، واقعی اس کا گلشن کا لفظ صحیح ہے، مہک کا لفظ صحیح ہے کہ اس کو کوئی بھی کنواری لڑکی نہیں ملی، جو بھی ملی بچوں والی ملی، لیکن کیا یہ چاہتا ہے
کہ اس کے ہاتھوں کو چومتا جاؤں, اس کے گلے لگ کے بس لپٹی رہوں اس کے ساتھ کہ بلے تم کیا چیز ہو. ہم نے جس سے یہ بھی نہیں پوچھا کہ یہ کدھر سے آیا, کیوں آیا, کہاں سے آیا. یہ پتہ ہے کہ آیا سبھی کو اپنی محبت کے لپیٹ میں لے لیا ہے, سبھی ان کے گن گانے لگا ہے. بلا یکدم بولا تھا اب ان کھیلوں کو, ان باتوں کو ختم کرو, جو طے ہونا تھا ہو گیا ہے, باہر لوگ آنا شروع ہو گئے ہیں. علی بھائی یہ تم بڑے ہو گھر کے, تم بڑے گھر کو, آج تمہارے بھائیوں سے میں بھی جس میں ہوں گا, بھابیاں بھی شامل ہوں گی, تمہارے سر پر پگ باندھیں گے بڑے پن کی. بس یہ بھی مہمانوں کا دھیان دو, مہمانوں کا دھیان دو, جو گلی جو گاؤں کے لوگ آ رہے ہیں سبھی کا دھیان دو. ہم سب بکھر گئے تھے, کوئی ادھر چلا گیا تھا, ادھر چلا گیا, گئے سارے صفے ماتم پہ تھے, پھوڑی پہ تھے. جا کے وہ جو چیزیں لائے تھے, چنے لائے تھے, وہ پڑھنے لگے تھے. عورتیں بھی آ گئی تھیں, گلی میں آنا شروع ہو گئی تھی. جو رشتہ دار تھی عورتیں وہ پڑھنا شروع ہو گئی تھی. ہم نے گلشن, کرن, میں اور مہک یہ بس بیٹھ گئی تھی, ایک جگہ پہ بیٹھ گئی تھی. علی بلا جو ہے, بلا وہ پورے خاندان کے ناشتے کا انتظام کرنے لگا تھا. وہ بڑا کچھ لے کے آیا تھا, ڈبل روٹیاں بتایا نا لے کے آیا تھا. عورتوں کو لگا دیا تھا, گلی کی عورتوں کو جو کام کر رہی تھیں کہ ناشتہ بناؤ, انڈے بناؤ. بس بن گیا تھا, سب کچھ ہو گیا. گول ہو گئے تھے بھائیوں کو, دونوں بھائیوں کو گول ایک ساتھ ہوئے تھے. لوگ بکھرنا شروع ہو گئے تھے, رشتہ دار گھروں کو واپس جانا شروع ہو گئے تھے. گھر میں وہی گھر کے مہمان رہ گئے تھے, گھر کے لوگ رہ گئے تھے, چاروں بھائی, بھابیاں, بلا, میں, سبھی کچھ. تو ساتھیوں کیسا منظرنامہ آج کا لگا ضرور آگاہ کیجیے گا, اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. مجھے انتظار رہے گا. اللہ آپ کا نگہبان, میرا بھی نگہبان. اللہ حافظ, بائے بائے.